السلام علیکم. جو آج کا سیشن ہے if I am not mistaken that میرے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نے کرٹیکلی ریفلیکٹ کرنے کی ایکسرسائز دی ہوئی تھی. آپ میں سے اس میں کون کون اس کی اپرچونٹی آپ کو ملی کہ آپ کر لیں؟ آئی تھنک وی ہیڈ probably we had completed, if I'm not mistaken. آپ نے گرین ایکرز کر لیا تھا پورا؟ ہم نے میرا خیال ہے وہ نہیں کیا تھا، ایک اور ایکسرسائز کی تھی، پھر اس کے بعد رائٹ آپ نے جو دیا تھا اس پہ اوپر نہیں، اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی تھی گرین ایکر کے اوپر. رائٹ. گرین ایکرز آپ کو مل گیا ہوا ہے، ویسے میں نے اس کو وہ بھیج دیا تھا اور وہ آپ نے دیکھ لیا. وہ جو سینیریو ہے میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ، اینڈ اگر کوئی نہیں بھی کر سکا دیٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ. آپ نے کرنا یہ ہے جی، میں لیٹ می فرسٹ اوپن دا فائل ہیئر فار یو، اینڈ دین this is the whole idea basically, that what we have been doing is about practicing the concept of critical reflection. اور اس میں جو ہم اب ڈیسائیڈ کرنے کا آگے کوشش کریں گے وہ یہ کہ کیا اس کو اسی فارمیٹ میں کنٹینیو کرنا آپ چاہیں گے، یا would you like it to be a more introductory concept, because introductions are not so detailed, they don't require you to practice everything. میں I'm trying to understand ایک چیز، اور دوسری آپ لوگ جو یہاں پہ موجود ہے، مجھے اس میں یاسین صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے دس از ویری امپورٹنٹ، کہ کیا آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم سوٹیبل بھی ہے، یا یہ کہ ہم اس ٹائم کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں. تو مجھے اپنی سوٹیبلٹی کو بھی تھوڑا سا اپنے گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لیجیے گا. یہ ہے جی جو سینیریو ہے، ٹھیک ہے جی. ناؤ I want you to think about it, that if I were to ask you کہ یہ جو سینیریو ہے اس کے اندر، سینیریو کے اندر، ٹھیک ہے جی، آپ کو کیا assumptions دکھ رہی ہیں اس کپل کی؟ They are deciding about moving to greener pastures. They are deciding about moving to the suburbs. مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ لاس اینجلس، مین سٹی لاس اینجلس میں رہتے ہوئے ان کی زندگی بڑی سٹریسفل ہو گئی ہے، اور کچھ اس میں اور باتیں بھی بیان ہوئی ہیں. رائٹ. اینڈ ناؤ what the first question is, what assumptions do you think John and Mary are operating under regarding their relocation decision? Relocation decision. کیا کیا assumptions ہیں؟ آپ اگر take about 5 minutes of silence and think about it. ٹھیک ہے. آپ خلیل کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کہا بالکل صحیح ہے، میں ذرا دیکھ لوں اس کو، پڑھ لوں اس کو. جی ہاں جی، آپ نے اس پہ کچھ کیا جی. we talked about 3 kinds of assumptions last time: causal, prescriptive and paradigmatic. آپ اگر اس کو نکالنا شروع کر دیں اور پھر ہم اس کو خود اس میں کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیں گے جی. ٹھیک ہے جی، بیکاز عام طور پر جو نکلیں گی وہ یہی ہوتی ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے جی. تو what do you think are they operating under? This is the main question جی. میں نے ایک assumption اس میں یہ لکھی ہے کہ what they presume کہ environment plays a great role in shaping the personality of a person. Paradigmic ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ اس میں وہ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ جو دوسری جگہ سبرب میں جا کے تو اٹ وڈ بی لیس پریشر دیر، تو یہ بھی ایک چیز ہے جو وہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. بالکل جی. ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا نوٹ کرنا شروع کر دوں جی. Environment plays a major role. Let me share it with you as well. آپ کے سامنے یہ سینیریو آ رہا ہے، میں اس لیے اس کو ہٹانا بھی نہیں چاہ رہا جی. تو آپ نے جو پہلی بتائی جمیل صاحب، وہ یہ ہے کہ environment plays a major role in the development of an individual. اور
in relationships. Environment is the major input in good relationships. Appropriate environment. Yeah, environment plays a great role in shaping the personality of a person. Right. جو آپ نے پہلا فرمایا وہ بھی ٹھیک تھا ڈیولپمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. جی خلیل آپ نے کیا بتایا؟ کہ جو یہ وہ زیوم کر رہے ہیں کہ اس میں جا کے اس دوسری جگہ پہ موو ہو کے ان کے لیے ان کو زیادہ مطلب نیچرل انوائرمنٹ ملے گا، اور وہ وہاں جا کے جو بچی ہے وہ زیادہ مطلب کمفرٹیبل فیل کرے گی یا کھیلے گی، اور اس طرح کی یہ چیزیں ایزمپشن ہی ہیں ان کے لحاظ سے ابھی وہ سوچ رہے ہیں. بچی کی چوائس یا اس طرح کی چیز اس میں کلیئر نہیں ہے. یہ بات کہ moving to the suburbs will have a positive impact on their life. Is that what you mean? اس کو اگر ایک جملے میں فریز کیا جائے. ہاں جی، اسپیشلی ان کی بیٹی کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ مطلب کین پلے ان ہر نیبرہڈ، ہو سکتا ہے بچی کو کھیلنے کے لیے اس کو کھیلنا پسند ہی نہ ہو ویسے، یعنی ان کا assumption پسند کرے. رائٹ. So میں اس کو چینج کر دیا، میں نے کہا moving to the suburbs will have a positive impact on their daughter's life. یس بالکل صحیح. رائٹ. ٹھیک ہو گیا جی. Anybody else جی؟ تھینک یو خلیل. آپ اور بھی سوچئے، نکالتے رہنے ہیں جی، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کرتے رہیں. واٹ ایلس جی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک ماحول میں جب بچے ایڈجسٹ ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو جب دوسرے کسی ماحول میں لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ فوری طور پر ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں، اور وہ پرابلم کے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پیرنٹس کے لیے بنتے ہیں. لیکن یہ کہ بعد میں شاید وہ ایڈجسٹ ہو جائیں، لیکن شروع میں وہ بہت پرابلم کرتے ہیں جب ان کا ماحول چینج ہوتا ہے. تو آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے جی. اب یہ دیکھیے، آپ نے پروبیبلی جو بات کی ہے، پروبیبلی جس طرح سے میں سمجھاؤں اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ یہ بھول رہی ہیں. جی وہ یہ بھول رہے ہیں. رائٹ، اوکے گریٹ. آپ اس کو اس طرح سے سوچئے کہ اگر وہ یہ بھول رہے ہیں تو کیا ازیوم کر رہی ہیں. میں آپ کو اس کی ہاں جی میرے خیال میں وہ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ چونکہ وہ بڑے ہیں تو وہ بچے کے لیے بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہیں. رائٹ. ایک چیز اور جو آپ نے بات فرمائی، میں اس کو بھی تھوڑا سا ریفریز کر کے ان کی assumption بتاتا ہوں. Their child will have no problem in adjusting with the move from the city to the suburbs. جی سر، یہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بڑی میجر assumption ہے آپ کی. آپ جیسے یہ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ چیز یہ نہیں کر رہے یہ لوگ، ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھیں کہ کیا ازیوم کر رہی ہیں، کیونکہ پہلی سٹیج پہ ہم نے یہ نہیں بتانا کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی سٹیج پہ یہ بتانا ہے کہ ان کے کرنے میں کیا ازمپشن ہے. ٹھیک ہے جی. سر میرے خیال ٹھیک نہیں تھے لیکن مقصد پیچھے یہی تھا. رائٹ آئی انڈرسٹینڈ. میں بس اس کو لکھ لیتا ہوں جی. their child will not have any problems in adjusting with the move from the city to the suburbs. Right. جی عمر سپرا صاحب. جی السلام علیکم. This is probably less generalized, but it says وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کام پھر بھی شہر میں جا کے کریں گے, which basically assumes کہ one of the reasons کہ they want to have this move is that they'll have a better quality of life and have more time to spend with their daughter, despite the fact that they will probably have to commute to the same city every single day. Right. So they what is their assumption? So their assumption would be that despite their commute, they would have more time to spend with their daughter. Brilliant. Despite their commute, they will have more time for their daughter. And one of the other things I just thought about was that they're sort of assuming that their situation would be more unique than the rest of the population. کیونکہ وہ assume کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک suburb کے اندر move کر جائیں گے and وہ ماحول سب بدل جائے گا. But it's probably the reality is probably that there's 50,000 other people who are thinking the same way.
who are connected in the same type of paradigm, so their children are probably going to share the same school with their daughter, which makes the assumption ke mahal change karne ki wajah se circumstances change ho jayenge a bit less justified. But the assumption in that case would be that the move would provide a unique environment or a different environment than it would in LA. So what you're saying probably is that they're assuming that the environment for their daughter is the most basic factor in her proper upbringing, in her, relaxed, stress-free life. ये तकरीबन वही पॉइंट हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें दूसरी बात एनवायरनमेंट, जो पहली बात जो जमील साहब ने फरमाई थी वो ये थी कि डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एनवायरनमेंट is a major plays a major role. वो तो है, but what I wanted to say was that they're assuming that this small change in geography will have a big impact in the change that she experiences in her environment. Okay, they're moving out of the city into a suburb, but that might not necessarily mean that the environment will also change proportionally, because it's such a big city and there's probably so many people who are also doing the same thing. Right. So, okay, how would you state it? I would say that they're probably assuming that their move geographically towards a suburb is proportional to the environmental shift that their daughter would experience in school or her life. Their move geographically, I'm sorry, I'm a slow typer. Is proportionally linked to the change she will experience in her environment. Proportionally linked. Yeah. To the change they will experience. मुझे ये भी लग रहा है कि they also assume without consulting the daughter that their daughter is being suffering from the non-congenial life of LA without providing any concrete evidences, something like that. और इसमें ये भी इसमें एक और भी निकल रही है कि they assume that their child will not be able to notice the paradoxes in their decision making, जो खुद तो वहां जाके काम कर रहे हैं और बेटी को वहां वहां रख रहे हैं, तो वो एक तरह से पैराडॉक्सेस जॉनसन की अपनी पर्सनालिटी में है. They are assuming that her child will not observe that one. ये अगर मैं ये लिखूं जी, आपका जो पहला पॉइंट है कि they are assuming probably that they have correctly diagnosed the reason for the child's stress. Yep. Right. They have correctly diagnosed the causes of the child's stress. Right. And secondly, आपने फरमाया वो they assume that their child will not be able to notice the paradoxes in their decision making while they themselves are still working in the same environment, but they want to isolate the child from that environment. How it come? I mean, it is also that paradoxes is also evident from the second paragraph where the child is also wetting the bed, I think, something. So looks like. वो कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस की लाइफ है, इसमें इसके नतीजे में जो जिसकी कॉज इन्होंने डिटरमिन की है एलए की मेन सिटी लाइफ, ये जो लाइफ है ये हमारे दरमियान इतनी स्ट्रेस क्रिएट कर रही है कि हमारी आर्गुमेंट्स बढ़ गई हैं. बेटी के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि उसने बेड वेटिंग शुरू कर दी है, दोनों के ऊपर स्ट्रेस है, तो हम रहें कहीं और काम इधर करना है, मजबूरी है, काम आगे कर लिया करें, अपनी बेटी को इस स्ट्रेस से निकाल दें बिल्कुल ही, और खुद कुछ अरसे के लिए निकल जाएं. यानी दिन का कुछ टाइम हम कम से कम, जो मजबूरी है उसके लिए तो आना ही पड़ेगा शहर में, बाकी उधर गुजार लें अपने सबब में. इसमें आप कह रहे हैं कि ये पैराडॉक्स है थोड़ा सा. नहीं, शायद मैं फिर गलत समझाऊं. मैं समझ रहा था कि वो खुद वहीं काम करेंगे और बेटी को आइसोलेट करेंगे शायद. ओके. अच्छा सर, इसमें
یہ assumption آ رہا تھا ذہن میں کہ یہ جو اس طرح وہ assume کر رہے ہیں کہ یہ سارا پریشر جو ہے یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہی ہے سارے کے سارا سٹی کی وجہ سے ہی ہے جو ان کے رائٹ ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں. یہ ان کے انٹرنل بھی تو ہو سکتی ہیں کچھ ریزنز. اس میں سٹی کا شاید رول نہیں ہے, یہ ان کا اپنا assumption ہے کہ ادھر جائیں گے تو یہ آرگومنٹس نہیں ہوں گے یا یہ سارا پریشر جو ہے یہ صرف ایکسٹرنل ہی ہے. بالکل ٹھیک جی, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اسٹریس, میں اس کو اگر یہ لکھوں تو ٹھیک لکھوں گا, اسٹریس از کازڈ مینلی بائی ایکسٹرنل فیکٹرز, انوائرمنٹل فیکٹرز. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. یہ اب دیکھیے, یہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے, میں ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اوور. دیر کین بی مینی مور, بٹ میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ابھی ہم ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ صرف یہ پریکٹس کر لیں کہ ان میں سے کون سی کازل پرسکرپٹیو پیراڈائمیٹک assumptions ہیں, اور پھر once we have this practice, I would also like to explain what is the connection between these three. جی یاسین صاحب آپ فرمائیے. جی, تو میرے نزدیک assumptions آپ لوگوں نے بڑے اچھے بیان کر دی ہیں, کچھ مسنگ ہیں. سب سے امپورٹنٹ assumption وہ ہے پیراڈائم کہ suburban life is better than urban life. Right. Number 2, public education is inferior to a private education. Number 3, the stress of the environment is of the city and not within the house. Number 4, her medical condition is because of the stress and not for any other reason. Number 5, an area for the child to grow, run around without the fear of traffic is better in the suburbs. Number 6, urban life is dangerous and a dirty city. So pollution, stress, traffic, too many people, all those things play a part. Number 6, cities are inferior because of several reasons. Let's put it that way. Number 7, that if that work is not a problem, they commute to work. The problem was the weekend travel. The question was they will be at home on the weekend. That is the last line of the first paragraph. So that will be available for the child without the travel time involved. So these are my assumptions. جی ٹھیک ہو گیا. میں نے, آپ نے یہ جس طرح سے بتائی ہیں مجھے, اب میں ریکارڈنگ سن کے ان کو نوٹ کروں گا اور پھر اگلی فائنل کو بیان کریں گے, کیونکہ یہ میری اسپیڈ سے بہت اوپر کی چیز تھی. آپ کی پروسیسنگ, ناٹ ایٹ آل, نو پرابلم. I think you were in such a good flow that I didn't want to stop you there. But the important thing is, wonderfully done, Ji. One of the most important things is اس کو جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ سب سے کچھ بنیادی پیراڈائمز ہیں, کچھ بنیادی پیراڈائمز اوپر ہی بیان ہوئے ہیں, جیسے یہ انہوں نے بتایا شروع میں یہ جمیل بھائی نے کہ environment plays a major role in the development of an individual. This is a paradigmatic assumption which is in a way causal as well, but basically a paradigmatic assumption. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلا اسی اسٹیٹمنٹ کو آپ ایک اور طرح سے اگر فریز کریں گے تو یہ کازل بھی بن جائے گی. بٹ ہیئر اسی طرح خلیل نے جو بات بتائی تھی کہ stress is caused mainly by environmental factors. This is also a paradigmatic assumption. Suburban life is better than urban life. یہ جو ابھی یاسین صاحب نے بتائی, بالکل absolutely paradigmatic. پرائیویٹ پبلک اسکولنگ میں جو ان کا کانسیپٹ ہے یہ ان کا پیراڈائم ہے. ٹھیک ہے جی. انفیکٹ اس سے پیچھے بھی ایک پیراڈائم ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسپینسو تھنگز آر بیٹر. یہ زیادہ بڑا پیراڈائم, زیادہ براڈر پیراڈائم ان کا بن جائے. پیراڈائمس کی پرابلم یہی ہے کہ پیراڈائمس کے اندر پیراڈائمس کے اندر پیراڈائمس کے اندر پیراڈائمز ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر اس کے پیچھے اور جاتے جائیں گے تو اور بڑے پیراڈائم نکل آئیں گے. اس سے ایک اور چیز بھی آپ کو پتہ چلے گی. اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پبلک ورسز پرائیویٹ اسکولنگ میں پبلک اسکولنگ از انفیریئر ٹو پرائیویٹ اسکولنگ, تو
assumption یہ ہو سکتی ہے, there can be two, keep that in mind, there can be many in fact, but let's start from a couple. ایک assumption یہ ہو سکتی ہے اس کی کہ پاسبلی دو باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں بات کر رہے ہیں اور دونوں نے یہ کہا ہے کہ میرے خیال میں پبلک اسکولنگ جو ہے وہ انفیریئر ہوتی ہے پرائیویٹ اسکولنگ سے. تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ آدمی شاید یہ مانتا ہے کہ ایکسپینسو ایجوکیشن از بیٹر ایجوکیشن. ایک دوسرا آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ پرابلی شاید یہ مانتا ہے کہ گورنمنٹ کنٹرولڈ ایجوکیشن, اسٹیٹ کنٹرولڈ ایجوکیشن جو ہوتی ہے دیٹ از انفیریئر, ویر ایور دا پرائیویٹ سیکٹر از انوالوڈ دیٹ وڈ بی بیٹر. اگر یہ سچویشن ہے تو اب آپ کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں اس آدمی کی جو بول رہا ہے اس سے پوچھے بغیر آپ نہیں ڈٹرمن کر سکتے. دس از اے سینیریو, therefore we will have these difficulties. اگر یہی ایک آرٹیکل ہو, مثال کے طور پر ایک بات کو پوری طرح سے اس نے بتایا ہو کہ یہ ہے مسئلہ, اس میں سے آسان ہوتا ہے نکالنا. لیکن یہ دیکھیے جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے مثلاً یہ ڈٹرمن کیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پبلک اسکول اور پرائیویٹ اسکول میں یہ کنیکشن ہے, یہ انفیریئر یہ ہوتا ہے, یہ سپیریئر ہوتا ہے, تو پھر اس کی ایک assumption یہ ہو سکتی ہے کہ کنٹرول اگر گورنمنٹ ریگولیٹڈ یا گورنمنٹ مینجڈ اسکول ہیں تو وہ غلط ہوں گے, پرابلم ہوگی اس میں, وہ انفیریئر ہوں گے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹلی مینجڈ اسکول. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے, دوسری assumption یہ ہو سکتی ہے کہ ایکسپینسو تھنگز آر بیٹر. یہ پبلک ورسز پرائیویٹ اسکولس کی جو کمپیریزن ہے اس سے پیچھے کی اب assumption نکلنی شروع ہو گئی ہیں. سو تھنک اباؤٹ اٹ دس وے دیٹ چاہے آپ نے کازل نکالی ہے, دیکھیے اسٹریس از کازڈ مینلی بائی انوائرمنٹل فیکٹرز. یہ اگر بات ٹھیک ہے, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس کو اس طرح سے اگر ہم پڑھیں اس طرح سے لکھی ہوئی ہے تو یہ کازل assumption ہے. تو کازل assumption کے پیچھے اور تھوڑا غور کریں. اسٹریس کی کاز بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ آپ کی اسٹریسفل ہے. اسٹریس کی کاز از ناٹ اباؤٹ انٹرنل ریگولیشن. انسان environment plays a major role in health issues. Bigger assumption. یہ پیچھے جاتے جائیں گے اب آپ, ٹھیک ہے جی. ایز یو موو بیکورڈز اور اس کے پیچھے کیا آئیڈیا ہے تو آپ کو پیراڈائم نکالنے میں آسانی ہو جائے گی. دس از دی ہول پروسیس. آپ کی سب سے اپیرنٹ assumption جو ہوں گی عام طور پر وہ ہوں گی کازل, سب سے اپیرنٹ جس میں کہ کنیکشن بتایا ہوا ہے. مثلاً یہ کازل assumption ہے کہ اس کو جو اسٹریسفل لائف ہے دیٹ از دا ریزن فار دا چائلڈز بیڈ ویٹنگ, یہ کازل assumption ہے, ٹھیک ہے جی. یا اگر کہا جائے کہ الٹا کاز بتایا جا رہا ہے, مثلا ڈائریکٹ ریلیشن شپ کے بجائے انورس ریلیشن شپ بتایا جا رہا ہے, وہ بھی کازل assumption ہوگی کہ اگر انسان کے پاس مثال کے طور پہ غربت ہوگی تو اتنا ہی اس کے اندر سینس آف سیلف ورتھ کم ہو جائے گی. یعنی ایک نیگیٹو ریلیشن شپ ہے لیکن جس طرح غربت بڑھے گی سیلف ورتھ کم ہوتی جائے گی. یہ ایک assumption ہے, اگر یہ assumption ہے تو یہ بھی کازل ہے. پازیٹیو ریلیشن شپ, ڈائریکٹ ریلیشن شپ اور انورس ریلیشن شپ either way. پرسکرپٹیو assumptions وہ ہوں گی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ they should do something. If you can bring out any statement, for instance, to improve their quality of life, they should move to the suburban areas. This is a prescriptive assumption. Parents should take care of their child's welfare. Parents should be bothered about their child's health. Parents should reduce the factors which work for stressing the child, which are actually stressing the child. So these are prescriptive assumptions. Now یہ آپ نے یہ جب کر لیا, میں آپ کے ساتھ اب نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ اس کو سن کے, یہ بڑی قیمتی assumptions ہیں جو پوائنٹ آؤٹ بھی کی آپ سب لوگوں نے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے دیٹ اس سینیریو میں یو ول ہیو مچ مور ٹائم ناؤ اینڈ مور ریلیکس طریقے سے اس کو نکالیں اور بھی شیئر کریں. ابھی ہمارے پاس وی ہیو a few minutes so we can share if you want more, but there are certain assumptions which I will be missing at this time because I will have to listen again. جی اور کوئی بتانا چاہیں گے جی, anything that you would like to share? وہ سب میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی ہے کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے تو ہماری اٹینشنز اور اس کی ساری چیزوں کو ہم بہت
براڈلی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بچے 2 یا 3 یا 4 ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس طرح سے نہیں سوچ رہے ہوتے جیسے ہم ایک بچے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. رائٹ. وہ اس طرح ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کے لیے ہمیں کتنے ہی بڑے سٹیپ اٹھانے پڑے ہم لے لیں، لیکن اگر یہی سچویشن 3-4 بچوں میں ہوتی تو وہ یہ نہیں کرتے. اس میں ان کی کیا assumption ہے جی؟ اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے اس میں کچھ آپ کی assumptions ہیں جی میری کہ ایزمپشن ہے. رائٹ. تو وہ assumptions وہ جو یعنی آپ کی ایک assumption یہ کہ اگر ان کی اور اولاد ہوتی تو یہ اس طرح نہ سوچ رہے ہوتے. نہیں، ابھی ہم نے یہ نہیں بتانا کہ یہ کس طرح سوچیں گے اگر اور بچے ہو جائیں گے. ابھی ہم نے یہ بتانا ہے کہ ابھی یہ کس طرح سوچ رہے ہیں. ونڈرفل جی، تھینک یو جی، زبردست جی. اینی بڈی وڈ لائک ٹو پوائنٹ آؤٹ اینی ادر، کوئی اور نکالنا چاہے؟ اس پہ تھوڑا سا ورکنگ کرنی پڑے گی جی. دس از اے ویری گڈ ایکسرسائز. میں آپ کو بتاؤں یہ غور کرنا، یہ جس طرح سے آپ کے ساتھ جمیل صاحب شیئر کرتے رہتے ہیں پکچرز میں بھی اور اس طرح سے، بٹ دیز آر سرٹن سینیریوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پریکٹس کے طور پر کہ ہم اس پہ دیکھیں. میں اس کے اگر کوئی ریزن پوچھنا چاہے گا تو بتا دوں گا کہ وائی برنگ اپ دیز سینیریوز. If you remember, the whole thing started from creating norms for the class. ہماری کلاس کی norms کیا ہونی چاہیے. ہم اس سے واپس پہنچیں گے انشاءاللہ، واپس آئیں گے. یہ جملہ معترضہ کریٹ کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز کی. جی خلیل صاحب، جمیل صاحب، یاسین صاحب، anybody who would make a سر وہ صدیقہ صاحب نے لکھا ہے دیر ول، ایک assumption یہ ہے there will be no marital problems in suburban life. رائٹ رائٹ. ٹھیک، یہ اچھا ہے جی. جنہوں نے جو لکھی گئی ہیں نا چیزیں وہ ذرا پلیز بتا دیجیے گا تاکہ میں وہ نوٹ کر لوں. ویسے تو یہ چیٹ میرا خیال ہے اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. there will be no marital problems. Right. یہ جو اینڈ پہ لکھا ہے نا، being away from the pressures of the city will help them build a stable, warm family life. اس کو شاید ایڈریس کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور عام طور پہ میری زندگی میں یہ جو ہوا نا جی، whenever کوئی کنسلٹیشن کے لیے بھی اور جو ایڈوائز کے لیے بھی جب بھی بات ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ جو بات ہے، یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ بیسیکلی دیکھیے there will be no marital problems in suburban life. Is it a causal assumption? Do you think what this assumption is actually saying is that marital problems are caused by the urban life? If that is the reason, causal لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سے اگر یہ کازل ہے، ویسے تو اس کو پیراڈائمیٹک بھی تھوڑا سا یہ قریب ہے اس کے جس طرح سے اسٹیٹ ہو رہی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے پیراڈائم اور کازل میں فرق ظاہر ہے کہ میجر فرق تو یہ ہے کہ ایک جگہ پہ کاز بیان ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. لائک فار انسٹنس مین از اے سوشل اینیمل از اے پیراڈائمیٹک assumption. لیکن اگر اسی کو آپ ایک اور طرح پریزنٹ کریں، مین از امپیکٹڈ بائی ہز سوشل انوائرمنٹ، یہ اب ایک کازل چیز بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ کیونکہ آپ نے اس میں ریلیشن شپ بیان کیا دو چیزوں پر. ناؤ دا تھنگ از دیٹ اف دس از دی assumption، تو میں آپ کو عرض کروں کہ جو میرے ابھی تک میرا تجربہ ہے، آپ کا بھی شاید اس سے بہت ڈفرنٹ نہ ہو، کہ وین ایور وی ٹینڈ ٹو ڈائگنوز دا سچویشن، اینی سچویشن، تو اس میں عام طور پر جو فیکٹرز ہم لے کر آتے ہیں کہ جو ٹھیک ہونے والے ہیں وہ اپنے سے باہر ہوتے ہیں عام طور پر. ٹھیک ہے جی. وی جنرلی ڈونٹ سی آور سیلز ایز دا پارٹ آف اے پرابلم. ان فیکٹ دس از اے ویری سیریس ایشو. وی نیڈ ٹو سی آور سیلز ایز دا پارٹ آف اے پرابلم ایز ویل، ناٹ جسٹ اے پرسن ہو ہیز پرابلمس بٹ ہو از پرابلم. ٹھیک ہے جی.
Now this is a basic assumption in our interactions and exchanges کہ ہم عام طور پر پرابلم کو اپنے سے باہر دیں. وہ جو شروع میں آپ کو یاد ہوگا فیصل صاحب نے بات کی تھی کہ دوسرے جب بھی پرابلم ہو جس کو مجھے یاد ہے یاسین بھائی نے ہیلپ کی تھی, فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر. پرابلم میری اگر میرے سے غلطی ہوئی ہے تو وہ میری ایک بڑی آنےسٹ مسٹیک ہے, اور دوسرے سے اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ اصل میں اس کی انٹینشن کی, اس کے موٹیو کی کمی ہے. اس کی پرابلم اصل میں اس کے موٹیو میں. یہ ہم جو کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو گیٹ سلائٹلی مور ہیومین ایٹ دس. لیکن انشاءاللہ جی میں اس کو آپ کے ساتھ سارے لکھ کے نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ I'll be sharing these and hopefully we'll be discussing it in more detail. And next time once we have done this ہم اس دوران میں جو ہمارا یہ ٹائم ہے اس دوران میں ہم انشاءاللہ وہ بات بھی کریں گے about the timings and about the format انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی یاسین بھائی, anything that you would like to? No, sir. Thank you so much for a beautiful session. بہت مزہ آیا آج بھی. Right جی, انشاءاللہ جی, Excellent work. انشاءاللہ. Thank you. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ سب کا جی. السلام علیکم.